السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ڈیجیٹل، میں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب اشرف سہیل صاحب اور تمثیلہ چشتی صاحبہ موجود ہیں جو ملک کی سیاسی صورتحال، پنجاب اسمبلی میں حلف برداری اور اس کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ جو ہے پنجاب کا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاتے جاتے جو صحافیوں کے حوالے سے ایک اقدام اٹھایا گیا اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تازہ ترین جو صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا آج اور نومنتخب ممبران نے حلف اٹھانا تھا، لیکن کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کو اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا اور اگلے گھنٹوں میں ممبران حلف برداری کے لیے دوبارہ ہال میں تشریف لائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم اس وقت پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ اجلاس کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کیا گیا۔ جی اشرف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، جو ایک نئی تاریخ رقم ہوگی پنجاب کی سیاست میں، اور یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو صورتحال پیدا کی گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا اپنی انفارمیشن۔ وہ اپنا خیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو جو اجلاس لیٹ شروع ہوا، یعنی 10 بجے کا ٹائم تھا، وہ 12 بجے اجلاس شروع کیا جا سکا اور اجلاس کے شروع ہوتے ہی اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ جمعہ بریک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، 45 منٹ کے لیے انہوں نے ملتوی کیا ہے۔ لیکن اس دوران اجلاس میں تھوڑا بد نظمی بھی ہوئی ہے، ہڑبڑاہٹ بھی مچی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کیا گیا اس بات کے اوپر کہ ان کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں میاں اسلم اقبال، پتہ چلا ہے کہ انہیں حراست میں لیا گیا ہے پنجاب میں، اور ان کی حراست کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا کہ انہیں پنجاب اسمبلی میں آنے دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ امیدوار بھی ہیں چیف منسٹر کی، اور اس کے علاوہ وہ کچھ لوگوں کو جو ان کے گیسٹ ہیں ان کو بھی اسمبلی میں لانا چاہ رہے تھے جن کو روکا گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو اس وقت لوگ جو ان ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، جو سیکٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے یا جو اس وقت نگران حکومت ہے یا باقی لوگ جو بھی ہیں، انہیں اس میں تھوڑا سا ایک سافٹ وے جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے ہی ملک جو ہے وہ اس قسم کی ہڑبڑاہٹوں کی وجہ سے نا ہمیں بہت سارے ہمارے مسائل پولیٹیکل ایشوز جو ہیں خاص طور پر بڑے سنگین ہو جاتے ہیں اور اس کے بڑے برے امپیکٹ آتے ہیں۔ تو اجلاس کو میرا خیال ہے اسموتھلی کروانا چاہیے، ہو جانا چاہیے۔ آج ہر صورت میں حلف برداری جو ہے اس کی تقریب ہو جانی چاہیے تاکہ یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے، جی بالکل، انتقال اقتدار کا جو پروسیس اور مرحلہ ہے، یہ اچھے طریقے سے ہو۔ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک بڑی اسمبلی ہے، یہ بھی ایور فرسٹ اسمبلی ہے پنجاب کی بھی، قومی اسمبلی بھی جو ہے جو ماضی کے مقابلے میں بڑی اسمبلی ہوگی ممبرس کے حوالے سے۔ اور پنجاب اسمبلی میں تو اجلاس بھی نئی اسمبلی بالکل ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نئی شروعات ہیں اگر ڈیسنٹ طریقے سے ہو جائیں تو میرا خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چاہیے جو لوگ اتھارٹی ہے جن کے پاس ان کو رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے۔ تمثیلہ صاحب، ویسے تو ماضی میں بھی اسمبلی سیشن میں شرکت کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آتے رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں اور اسپیکر کی طرف سے کارروائی بھی ہوتی رہی اور کہا بھی جاتا رہا، اور بعض زیر حراست جو تھے ممبران اسمبلی ان کو پیش بھی کیا جاتا رہا۔ اس وقت جو ہے اسلم اقبال چونکہ نومنتخب ممبر اسمبلی تو ہیں ہی، لیکن ظاہر ابھی تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو اسپیکر ہیں موجودہ جنہوں نے اجلاس کنڈکٹ کرنا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے کہ اسلم اقبال کے حوالے سے انہیں کیا اقدام اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو رویہ اختیار کرتی ہے ایسے حالات میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے۔ جی بہت شکریہ فائز صاحب۔ اصل میں ہم نا چیزوں کو بہت گڈ موڈ کر رہے ہیں، سیاسی اور جو کرمنل کیسز ہیں ساتھ۔ دیکھیں یہ اگر وہ ممبر بنے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ قانون میں کوئی اشتہاری بھی ہو تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتے۔ لیکن دوسری طرف 9 مئی کے واقعات کو آپ کس طرح بالکل ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ یہ کہے کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث نہیں تھی، وہ سارا کچھ جان بوجھ کے کیا گیا، لیکن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہی تھے اور وہ قیادت کے جسے کہتے ہیں اشتعال انگیزی، میرا خیال ہے شاید میں بڑا لفظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ اسی کی وجہ سے ورکر آگے نکلے اور بہت سے ابھی بھی گرفت میں ہیں قانون کی۔ تو اس کو میرا نہیں خیال کہ ہمیں مکس کرنا چاہیے۔ جہاں تک اسپیکر کی بات ہے، اب وہ اشتہاری ہیں اسلم اقبال صاحب، ان کی ضمانت بھی منظور ہوئی، لیکن وہ کیسز ایک کیس نہیں ہے، بہت سارے کیسز ہیں۔ اب اگر قانون انہیں گرفت میں لے رہا ہے، اتنی عرصے سے وہ چھپے ہوئے تھے، اب وہ آئے ہیں، اگر انہیں پکڑا گیا ہے تو ایک جو قانونی پروسیجر ہے اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اسمبلی میں ہے، اس کے لیے جو ہے اسپیکر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا، وہ آئیں گے۔ لیکن ایسی باتوں پہ یا یہ کہ مہمانوں کو نہ بلائے جانے پہ ہنگامہ کرنا
اور جان بوجھ کے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرنا کہ ارکان حلف ہی نہ لے سکے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی اسمبلی کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو گورنر ہے وہ میرے خیال رخصت پہ 4 دن کی چلے گئے ہیں۔ یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ تک آپ نے ہر حال میں یہ پروسیس مکمل کرنا ہے کہ جتنی اسمبلیز ہیں ان کے ارکان نے حلف ہر حال میں اٹھانا ہے تو اٹھانے دیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سیاسی قیادت کیا کرنا چاہ رہی ہے، یہ کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ پہلے ملک معاشی بحران کا شکار ہے، تو اس طرح کی حرکتیں تو کسی کو بھی نہیں زیب دیتی، خاص کر پولیٹیکل جو ہے قیادت اس کو۔ نہیں، پنجاب اسمبلی میں تو اشرف صاحب پرویز الہی صاحب اسپیکر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی تھے، وہاں پہ تو یہ ابھی پچھلی اسمبلی میں ہی ایسی صورتحال ہوئی کہ یہ تو مہمان ہے نا، میڈیا کے داخلے پہ پابندی لگا دی گئی اور بہت خوفناک صورتحال ہوئی اور تشدد جیسے واقعات بھی ہوئے۔ مطلب اس طریقے سے اسمبلیوں کو اپنی ذاتی سوچ کے مطابق چلانا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ اسی بات کی نشاندہی میں نے بھی کی ہے کہ اگر آپ نے سموتھ ٹرانزیکشن کرنی ہے چیزوں کی تو جو اتھارٹیز میں ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ایٹیچیوڈ، میں تمثیلہ کے نقطہ نظر سے بالکل اختلاف نہیں کرتا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ تو اشتعال انگیزی کو بھی شاید کوئی بڑا لفظ کہہ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اشتعال انگیزی تو کچھ بھی نہیں، بہت کچھ ہوا اس سے آگے کا کام ہے، آگے کے کام ہے۔ تو اب جو چیزیں ہیں وہ اگر سامنے آگے ہیں اور ان کی پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت لی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں ایک گو تھرو کرنے دیں، حلف لینے دیں، اس کے بعد بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس چیز پر تلے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے گورنر کی بات کی تھی ٹھیک ہے کہ وہ چھٹی پر چلے گئے اس موقع کے اوپر، یعنی جب کام کا ٹائم آیا تو آپ وہ سجدے میں گر رہے ہیں وقت قیام کی وقت، آپ جسے کہہ کہ وہ عجیب سا کام ہے۔ تو اس طرح کا موقع جو ہے، جو لوگ اس پروسیس کو پیسفل وے میں اور ایک اسٹرانگ اپروچ کے ساتھ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، انہیں تھوڑا سا رستہ ٹریک ہموار کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو موقع نہ مل سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اب وہ موقع ملا ہے انہیں کہ بہت شور ڈال دیا، مشکل سے انتخابات کا انعقاد ہوا اور کتنی خوش قسمتی سے عجیب و غریب قسم کے وہ مفروضوں میں الیکشن ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے اور بڑے خوش قسمتی سے پرامن تو ہو گئے، لیکن ان کی جو شفافیت کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ اچھا، جو آگے ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکلی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تمثیلہ صاحبہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے ملک کے حوالے سے یا سیاسی نظام کے حوالے سے اس کو تو بڑا مشکلات کا سامنا رہے گا، اور ایک طرف آلریڈی یہ تاثر ہے کہ یہ آئندہ جو حکومت جو بھی سیٹ اپ بنے گا وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا؟ جی کوشش یہی کی جا رہی ہے خاص صاحب کہ جو نیا سیٹ اپ بنے وہ چل نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ IMF کو خط لکھیں گے کہ جب تک دھاندلی کی تحقیقات ہوتی اس کا آڈٹ نہیں ہوتا تب تک قرضہ نہ دیا جائے۔ آپ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی معیشت پہلی تباہی کی طرف ہے، تو یہ تو پھر وہی اپروچ ہوگی نا۔ یہ سیاسی اپروچ میں نہیں سے سمجھتی کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو ایسی اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ یقین رکھیں کہ اس دفعہ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو ماضی میں ہوا تھا، جیسے 35 پنکچر کی بات کی گئی اور اس کے بعد دھرنے دیے گئے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا، اس سال بھی وہی سب کچھ ہوگا۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو سیاستدان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی آنے ہی نہیں دیں گے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ جب وہ کسی ٹریبیونل کو مانتے نہیں، وہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، وہ نظام کو نہیں مانتے، تو وہ کس طرح مانیں گے کہ جو الیکشن کمیشن جس کی تحقیقات کرنے جا رہا ہے وہ صحیح ہوگی؟ شفافیت پہ تو سوال یہ رہے بڑے گا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ اسٹیبلٹی نہ معاشی آ سکتی ہے نہ سیاسی۔ اچھا اشرف صاحب، بڑی یہ پتہ کی بات ہے کہ خان صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے تو انہوں نے ماضی میں بھی ایسے مواقع پہ دھرنے دیے، اس وقت بھی بڑی پریشان کن صورتحال ہوئی جو اس وقت کی حکومت تھی، اور بڑی مشکل سے اگر وہ کرائسس میں سے نکلی حکومت اور ملک کو کچھ معاشی طور پہ استحکام ملا۔ اب پھر وہی صورتحال ہے کہ نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، اور خان صاحب کی طرف سے اگرچہ یہ ان کا حق ہے، وہ اپنے ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنا حق استعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ سیاسی ویژن کی یا دور اندیشی کی کمی ہے؟ کیونکہ وہ بعد میں اپنے کہے ہوئے سے مکر بھی جاتے ہیں، معذرت بھی کر لیتے ہیں۔ بس سر ہوا یہی ہے نا، جب امیچور مووز کے اوپر آپ سٹیپس لیتے ہیں اور ڈیسیجن لیتے ہیں تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے خاص طور پر 2011 کے بعد وہ جو جلسہ ہوا PTI کا، اس جلسے کو دیکھ کر خان صاحب کے جو حواس ہیں اور جو ان کا رویہ ہے اس میں جو ایک چینج آیا نا، اس نے خان صاحب کو ہی نہیں پورے ملک کے لیے ایک آزمائش کا
आप कह सकते हैं कि वो सिलसिला अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। आपने जैसे बात की उनके धरने की, तो चाइनीज प्राइम जो प्रेसिडेंट थे उनका प्लान था पाकिस्तान आने का, जी, वो जी। उस धरने की वजह से बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो सका। फिर जिस तरह से उन्होंने खड़े होकर बिजली के बिलों को आग जी, लगाने की बिल्कुल। बात की, फिर उन्होंने पीटीवी पर हमला कर दिया, ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो, और इसको अगर हम कहें कि ये उनका हक है तो मैं नहीं समझता कि ये उनका हक है, बिल्कुल भी ऐसा कोई हक नहीं है, ना भी ऐसा किसी के पास है कि ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और बाकी सारी दुनिया जो सी है वो गलत है, ये तरीका का ठीक ही नहीं है। अभी तमसीला ने जो बात की कि IMF को उन्होंने खत लिखने का प्लान किया है, ये कहाँ की दानिशमंदी है और ये कौन सा हक है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हुई है कि IMF ने बार डिक्लेयर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ एंगेज होगा और जो भी नई हुकूमत बनेगी उनके साथ वो अपने मामलों को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक रही है मौजूदा सेटअप की बात कि इसका फ्यूचर क्या है, आई थिंक सो कि अभी तक जो एक पॉलिटिकल आपको नज़र आ रहा है जो सारी सूरत हाल है उसमें उनको मौका दिया गया है तहरीक इंसाफ को। पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर बहुत ही पॉजिटिवली बहुत मैच्योर पॉलिटिकल अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ी है। उन्होंने ये बात कही है कि पहला हक उसी पार्टी का जिसकी नशिस्तें ज़्यादा है, लेकिन अब वो अगर पार्टी ही मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हमने वो अवली बात है कि ना खिडन देना तो वो फिर उसके साथ क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो नंबर सेकंड है हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गैर मशहूर तौर पर कहा है कि आप बने वज़ीर-ए-आज़म, आप अपनी काबीना भी जैसे कह लें इस्टेब्लिश करें, हम उसमें भी नहीं आएंगे। कैंडिडेट उनका उम्मीदवार ज़रूर है, सरदारी साहब जो है वो उनके सदारती वोट डालें नहीं डालें ना डालें। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये हमारे जो सियासतदान हैं इन्होंने सियासी फरासत का मुजाहरा कर लिया और उसका बेस्ट वे यही होगा कि वो गली बाजार चौक चौराहे मैदान ग्राउंड की बजाय जो पार्लियामेंट है बिल्कुल उसको उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल होना इस्तेमाल चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अशरफ साहब, ये अभी खान साहब का जिक्र खैर हो रहा था कि वो ज़ाहिर है उनका माल, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि इंतज़ामी ओहदों पे भी ऐसी अफराद ने कुछ ऐसे हरकतें की, हरकतें ही कहना चाहिए कि इतना बुलंदबान दावा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मेरी मुराद कमिश्नर रावलपिंडी से है कि जनाब इलेक्शन की शफाफियत पे बाकायदा जो पहले ही एक कई सवालात थे और ज्यादा हो गया, और फिर चंद दिनों बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपनी उसी कही हुई बातों को उसको किसी और खाते में डाल दिया। तमसीला साहब, आप क्या समझती हैं कि इस तरह के रवैये और इस तरह के करैक्टर्स जो हैं क्या वो भी जिम्मेदार नहीं है मुल्क की सियासी इस्तेकाम के हवाले से? जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि जो उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया वो तो पहुंचा दिया, बिल्कुल ऐसे कि उसी वक्त उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बाकायदा वायरल पूरी दुनिया में, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए कि इस किस्म के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमिश्नर पे तो जो इल्जाम लगा ही रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी नहीं बख्शा। हालांकि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया ने बाकायदा इनकार किया था कि हम आरओज वगैरह अदलिया में से नहीं देंगे, और उसके पीछे रीजन भी यही थी ताकि वो पोलिटिसाइज उन्हें ना किया जा सके। इसके बावजूद उन्होंने चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा दिया। अब अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं, देखिए ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको गलत खबर दें और उसकी जब वो तरदीद आए वो सिंगल कॉलम आए और जो खबर है वो लीड लग जाए। अब ये भी वही सिचुएशन है ना। अब अगर वो माफ़ी भी मांग रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, जो उन्होंने डैमेज करना था बिल्कुल ऐसे वो तो वो उन्होंने कर दिया और उन्होंने ये मुल्क को नुकसान पहुँचाया। और अब वो कह रहे हैं जी मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे किया, किसी के भी कहने पे किया। लेकिन खास मुझे ये यकीन है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसी ज़रूर है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाह रही है और बाकायदा उसके दर पे है, या ऐसे अफराद उसके सहूलतकार भी बन जाते हैं। जैसा वैसे चट्टा साहब ने जो भी किया, पहले किया और जो बाद में किया, क्या लगता है कि ये उनकी अपनी ज़हनी हालत थी कि एक वक्त में एक पार्टी फौरी तौर पे उनको ज़हनी मरीज करार दे देती है, निगरान सूबाई वजीर ने उनको फौरी तौर पे पागल भी कह दिया, अब उनकी जो माजरत है उसको तो पागलपन नहीं कहा गया। अब देखें ना कैसी अजीबोगरीब हमारी बिल्कुल वो तो जो पागल ज़हनी तौर पर है सो है, जो हमारे उनके ऊपर कमेंट करने वाले वो कितने पागल। बिल्कुल ऐसे। मैं अभी इन्होंने जो बात की ना तमसीला ने, अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो उसने बकवास की थी कमिश्नर साहब ने, हमारे मीडिया पर इसको कितना कवरेज मिलनी चाहिए थी, एक सिंगल कॉलम की बिल्कुल, लेकिन वो चला मुसलसल चला। मैं इत्तेफाक से उस दिन नहीं था यहाँ पे, तो हमारे अपने अखबार ने उसको 8 कॉलम की लीड जी, वो ज़ाहिर है अखबारात ने तो मुझे नहीं समझ आती कि आपने उसको कैसे, अब जो लोग उसको कहते थे कि ये बड़ा सच्चा है, फिर आप उसके सच को मान लें, ये वाकई सच है। अगर वो तब सच्चा था तो अब भी सच है, ठीक है। अब वो कहेंगे वो झूठा है, और फिर जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, और मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूंगा कि ये वो जो लियाकत चट्टा साहब हैं वो तो जस्ट एक पपट है, एक कठपुतली है उस सारे खेल की जो पाकिस्तान के खिलाफ असल में खेला जा रहा है।
یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے اس کا وہ ایک مہرہ ہے, اس کو پکڑیں اور اس کے تہ تک جائیں. یہ جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ ان کا ذمہ داری اور فرض ہے اس کی معافی سے اس کو معاف کرنا. اس کو مثال بنا دینی چاہیے, ان کی خواہش تھی کرتے ہیں بالکل ایسے خواہش ہے تو اس کو کریں, اس کو لٹکائیں نا ذرا لے کے چوک میں کھڑے کریں. اچھا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہی چونکہ یہ اسی دوران یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اور انہی کے وہ زیر انتظام معاملہ تھے پنڈی کے حوالے سے. نگران جو سیٹ اپ ہے پنجاب کا, وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے, اب تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لی جائے, اپنی بات کر لی جائے. ایک مسکن کے نام سے صحافیوں کے لیے, پنجاب کے صحافیوں کے لیے ایک اعلان ہوا جس میں ان کے لیے پلاٹس اناؤنسمنٹ ہوئی, کیٹیگریز بھی بنائی گئی, اس پہ بہت ساری آوازیں اٹھی اور ظاہر ہے وہ پریس کلب, لاہور پریس کلب اور چونکہ پی جی ایچ ایف کے انڈر نہیں تھا, ان دونوں اداروں کی طرف سے بھی آیا کہ جناب یہ چونکہ ہمارے انڈر نہیں ہے. ماضی میں چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو بھی پنجاب میں بنی ہے وہ کلبز کی طرف سے لسٹیں دی گئی, لیکن ابھی جو ریسنٹلی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے اپنے جانے سے ایک روز پہلے انہوں نے جو اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ قرآن اندازی ہے, لیکن اس کو قرآن اندازی بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو اچانک جن کو بڑی امیدیں تھی, توقعات تھیں, اور وہ اچانک اس لسٹ میں شامل نہیں ہو سکے. میں تمثیلہ صاحبہ سے پہلے بات اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسکن کے نام سے سوسائٹی بن رہی ہے صحافیوں کے لیے, ایک تو اس کا فیوچر کیا نظر آتا ہے, اور دوسرا کیا یہ جو ذکر کیا گیا تھا لاہور پریس کلب کی قیادت کی جانب سے کہ یہ صحافیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, یہ اسی سلسلے کی تو کوئی کڑی نہیں ہے؟ جی خیر صاحب, میں تو سمجھتی ہوں, بلکہ میرا یقین ہے کہ یہ صحافیوں کو تقسیم کرنے کی سازش تو تھی ہی, لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی سازش تھی. اس کے پیچھے ایک طرح کا میرا یہ خیال ہے کہ پورا ایک قبضہ مافیا ہے, جو زمین کا نا لینڈ مافیا, وہ ہے جس نے صحافیوں کو استعمال کر کے اور ان کے نام پہ دوسروں کو نوازا ہے. اب ان سے اونے پونے وہ پلاٹ خود خرید کے, تو یہ فائلوں کا کھیل ہے اصل میں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی, اچھا ایک یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن اندازی نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایلیجیبل تھے ہم نے ان کو دیے. آپ یہ بتائیں کہ میرے اپنے آفس میں, میں بلکہ نام لے دیتی ہوں, طارق شفیع صاحب 17 سال سے ایک بندہ وہ اسپورٹس پیج کا انچارج ہے اور جنگ گروپ کے سے وابستہ ہے, کیا وہ ایلیجیبل نہیں ہے؟ اور وہ یہ کہ نہیں, یہ بھی نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں, وہ یعنی ماسٹرز ہیں اور پڑھا لکھا آدمی ہے, کیا وہ ایلیجیبل نہیں؟ اگر جنگ گروپ کا اخبار اس کے بندہ نہیں ہو سکتا تو پھر اور کون ہوگا؟ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہیں. اس میں جو خامی جو صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جن کے انہوں نے نام دیے ان کے آگے کم از کم آپ ادارے کا نام دیں کہ وہ کس ادارے کا بندہ ہے. آپ نے نہ بلدیت دی, نہ ادارے کا نام دیا, نہ آئی ڈی کارڈ نمبر. اس سے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں نے خود اس میں دیکھا بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ٹک ٹاکرز ہیں جنہوں میں بس تلی جانتی, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی جرنلزم سے باقاعدہ وابستہ نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہ کوئی پروگرام کر لیا, کوئی کسی شو میں چلے گئے, جیسے آپ بندے کو صحافی بننے کا شوق ہو گیا. تو اصل میں یہ ہے کیا, میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو اپنا 42 سیٹ اپ ہے نا اس کو نوازا, ان کے لوگوں کو انہوں نے نوازا. اچھا اشرف صاحب, یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ جیسے انہوں نے طارق شفیع صاحب کا ذکر کیا, وہ جس ادارے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لیٹر کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو, اور وہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے کراچی آفس سے اپنے ڈاکومنٹ منگوا کے اپنی فائل کو مکمل کر کے وہاں جمع کرایا اور 2000 روپے بھی ساتھ جمع کرائے. ٹھیک ہے جی, اب تھوڑی سی تنخواہ میں سے چلے انہوں نے ایک کوشش کی اس امید کے ساتھ کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو سینئرز ہیں ترتیب سے جو رہ گئے ہیں ان کو دیے جائیں گے پلاٹ. میرے علم میں یہ بھی ہے کہ مشرق جیسے ایک پرانے اخبار میں پرانے سینئر جو جرنلسٹ ہیں ان میں سے بھی کسی کا نام نہیں ہے. جی بالکل, کسی ایک کا بھی نہیں نام ہے. اچھا کسی ایک کا بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلب کے ممبرز بھی ہیں, بالکل ایسے, اور ایک لمبے عرصے سے عرفان سلیم ہے وہاں, بالکل ہاں جی, اور وہ بڑے پیش تھے یہ فیس ٹو کی کوئی بالکل ایسے. جی جی, اور اس کے بعد ہماری جو پوری رپورٹنگ اسٹرینتھ ہے یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مشرق کی اگر آپ نے بات کی ہے تو کوئٹہ سے وہ آ رہا ہے, پشاور سے وہ ہے, لاہور سے وہ ہے, تو کراچی سے وہ ہے. آپ نے کون سا قومی اخبار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے اس قسم کا ڈیسیجن لیا ہے
یہ کون ہوتے ہیں کسی کوئی صحافی ہونے یا نہ ہونے کا؟ کلب کی لڑائی بھی یہی تھی کہ جو لسٹ جیسے آپ کے جو انفارمیشن منسٹر تھے پنجاب کے عامر میر صاحب، آپ وہ نیچے دیکھیں اپنا ہمارے دوست ہیں بڑے ایسے خالد قیوم صاحب، پھر ان کے خالد قیوم صاحب نے مجھے فون کیا، اچھا ایک ایک بندے کا نام لیا اور میں نے ایک ایک بندے کو اس کو بتایا کہ بھائی یہ اس طرح سے جرنلسٹ، وہ انہوں نے نام لیے ہوں گے تاکہ رہنے دیں. ہاں جی. اب مطلب جتنے نام انہوں نے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے فضل سے آیا نہیں. میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ سر آپ اس سے بہتر مجھے فون نہ کرتے. وہ نہیں جی میں تو بھیجتے سر کو روڈ آنے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے عمران یعقوب صاحب، آپ اندازہ کریں بالکل ایسے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یار پہلے، اور یہاں پہ میں ذرا یہ بھی کہہ دوں گا کہ جو جرنلسٹ ہیں اور جن کو یہ پلاٹ مل گیا ہے ان کو تو ہماری طرف سے بے شک کہ ان کا رائٹ تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹینڈ جونس ہے وہ ایچ اینڈ ایوری جرنلسٹ کے لیے ہے ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. آپ کیمرہ مین کو 3 مرلے کا پلاٹ کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل ایسے. یہ تو کلب نے اس پہ آواز بھی اٹھائی تھی. اور آپ نے مجھے جو ابھی ایک لمحے میں جو بات سمجھ آئی، مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ مشرق نے جو کلب کا جو دھرنے تھے، جو احتجاج تھا، اس پہ بہت شدت کے ساتھ اس کی آواز اٹھائی تھی. آپ نے ولاگ بھی کیا اور اس کی بہت زبردست کوریج تھی. یہ ریکارڈ میں موجود ہے. ہم اپنے ویورز کو وہ بھی دکھائیں گے جو مشرق میں اس صورتحال میں جو لاہور پریس کلب نے احتجاج کیے اس حوالے سے، اس میں بڑی بھرپور کوریج تھی. اور مشرق کے تمام احباب، تمام دوست جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ ان مظاہروں میں شرکت بھی کرتے رہے. لیکن آپ سے جب لسٹ لی گئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لسٹ پہ پوری طرح کام ہوا. ویورز یہ پاکستان کی نہ صرف سیاسی جی سر کتنے لوگوں کو پلاٹ ملا؟ لسٹ جو ہے 1400 کچھ ہے تقریباً. پلاٹ تو 31 ہیں. اب باقی ابھی وہ ان کا دیکھ رہے ہیں. ابھی آج ذکر ہو رہا تھا، ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں اپنی طرف سے، وہ بھی سرکار کی ترجمانی کرنے سے گریز نہیں کرتے. انہوں نے گزرتے بتایا کہ جناب اپیل کا حق دلوا رہے ہیں اور میں ابھی کرتا ہوں کچھ. اب ایسے کریکٹرز موجود ہیں تو کیا ہونا ہے. بہرحال ویورز، پاکستان کی سیاست کو استحکام دینے کے لیے بہت زیادہ بردباری، تحمل کے ساتھ ساتھ ایک ویژن کی بھی ضرورت ہے. جو بدقسمتی سے اس وقت جس کا فقدان نظر آ رہا ہے، صحافیوں کا معاملہ ہو یا سیاستدانوں کا یا نو منتخب اراکین اسمبلی کا، معاملات سارے ہی ایسے لگتے ہیں کہ جیسے بہت جلدی میں سمیٹے جا رہے ہیں، لپیٹے جا رہے ہیں. نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خواجہ آفتاب کو اجازت دیجیے. اللہ نے